بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى آمنوا كما آمن الناس وقال أيضا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و مکرم مدرسہ دارالعلوم سیندوا کے محتمم مکرم حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ، اساتذہ دارالعلوم سیندوا، عزیز طلبہ اعزام، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر بجا لائیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہمارے اس دارالعلوم کے اندر ایک با مقصد اور مقدس اور باعظمت مجلس کے انعقاد کی سعادت میسر فرمائی۔ واقعتاً آج کی یہ جو مجلس ہے، جیسا کہ اس کا عنوان ہے جلسہ عظمت صحابہ، تو نہ صرف یہ کہ یہ مجلس عظمت صحابہ پر مشتمل ہے، بلکہ اس مجلس میں تشریف فرما لوگ اس با مقصد اور با عظمت مجلس کو قائم کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ وہ بھی اللہ رب العزت کے نزدیک حامل عظمت اور با عظمت ہو جائیں گے۔ دیکھیے، صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کے درمیان ایک مقدس، پرعدالت، پرعظمت واسطہ عظیمہ ہے۔ محدثین کے پیش نظر جب کبھی بھی سلسلہ روایت میں کوئی راوی مجروح نظر آتا ہے تو راوی کے مجروح ہونے سے روایت مجروح ہو جاتی ہے، واسطہ فی روایت کے مجروح ہونے سے روایت مجروح ہو جاتی ہے، تو واسطہ فی الامت کے مجروح ہونے سے نعوذ باللہ دین محمدی ہی مجروح ہو جائے گا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس جماعت کو کہ جسے اپنے رسول اور رسول کی امت کے درمیان واسطہ بنایا ہو، اس میں کسی بھی طریقے سے کوئی ایسی چیز رکھی ہو کہ جس کی بنا پر ان پر کچھ جرح کی جا سکتی ہو، بلکہ صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات کریمہ کا اولین مصداق بنایا، جس میں کبھی قرآن کنتم خیر امہ کہتا ہے، کبھی کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کبھی کہتا ہے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اور قرآن کریم نے صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کو جو ہے تو بیان فرمایا۔ تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کو جو سمجھا جا سکتا ہے وہ دو طرح کی شخصیات سے، ایک تو صاحب قرآن، صاحب وحی، نبی اور رسول کی شخصیت سے، اور اس نبی اور رسول کی تربیت کردہ جماعت کے ذریعے سے۔ رسول اور نبی کے ذریعے سے قرآن کریم کو سمجھا جا سکتا کہ خود صاحب قرآن کی ذات اور شخصیت کس طرح سے، اور اس ذات اقدس نے جس جماعت کی تشکیل کی وہ جماعت کس طرح سے۔ چنانچہ ان دونوں شخصیات ہی کے ذریعے سے اسلام کو اور قرآن کریم کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ایسے نبی اور رسول کا انتخاب فرماتے ہیں کہ جو نبی اور رسول معصوم ہوتا ہے، تو ایسے ہی دین اسلام کی ترجمانی کے لیے اور اس معصوم نبی کی صحبت کے لیے اللہ رب العزت ایسی مقدس جماعت کا انتخاب فرماتے ہیں کہ جو جماعت چاہے معصوم نہ ہو لیکن محفوظ اور مغفور ضرور ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ بھی پیش نظر رکھے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء محفوظ ہوتے ہیں، اور اولیاء کے اولین مصداق بلکہ اولیاء کے بھی سر خیل اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ صحابہ کرام ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی ہے، بڑی عجیب روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ۔ کہا کہ لوگوں، اگر زندگی میں کسی کو اسوہ، آئیڈیل اور نمونہ بنانا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو اسوہ اور آئیڈیل بنائے جو اللہ کو راضی کرتے ہوئے اس دنیا سے جا چکے۔
اس لیے کہ جو زندہ اشخاص ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ اطمینان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور آگے اس کی توضیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل هذه الامه ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا اختارهم اللہ لصحبت نبی ولاقامت دینی۔ پھر اس کے اندر ان کلمات کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے کل 5 صفات عظیمہ کو اور 5 میزات کو اور 5 امتیازات کو بیان فرمایا۔ پہلی امتیازی خصوصیت یہ بیان فرمائی صحابہ کرام کی کہ صحابہ کرام اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے، علی الاطلاق، بغیر کسی طرح کی تقسیم اور تفریق کے افضل ترین طبقہ ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ ابر رہا قلوباً، کہ صحابہ کرام وہ نقی القلوب ہے، صحابہ کرام دل کے جو ہے تو پاکیزہ تر ہیں۔ ابھی تقریر کی جا رہی تھی کہ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، کہ اللہ رب العزت نے کلمہ تقوی کو صحابہ کرام کو لازم کر دیا، اور اسی تقوی کے لیے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اسی تقوی کو جانچنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، اور وہ جب اس امتحان کے اندر کھرے اتر گئے اللہ نے کلمہ تقوی کو ان کے ساتھ لازم کر دیا۔ اور جب کلمہ تقوی کو ان کے ساتھ لازم کر دیا تو اس کے ساتھ قرآن کریم کی آیت ملاؤ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ان آیات کریمہ سے آپ نتیجہ نکالو کہ اللہ ایک طرف فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کو اس لیے چنا تاکہ ان کے دلوں کا میں امتحان کروں کہ وہ کتنے تقوی کو اور نیکی کو اختیار کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، میں نے ان کے ساتھ کلمہ تقوی کو لازم بھی کر دیا، اور جو تقوی کو اپنے اندر جتنا زیادہ رکھے گا اتنا زیادہ وہ اللہ رب العزت کے یہاں پر معزز ہوگا، کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو صحابہ کرام امت کے اندر سب سے زیادہ نقی القلب اور سب سے زیادہ ابرھا قلوبا ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم کا اولین مصداق اگر امت کے اندر کوئی ہوتا ہے نبی کے بعد تو وہ صحابہ کرام ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری صفت صحابہ کرام کی حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو بیان فرمائی تو فرماتے ہیں کہ وَعَمَقَهَا عِلْمًا، کہ صحابہ کرام علم کے اندر گہرائی اور گہرائی رکھنے والے تھے۔ صحابہ کو اللہ رب العزت نے جو علم عطا فرمایا، بعد کے لوگ علم کے اندر صحابہ کی برابری نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر اکا دکا کچھ افراد جو ہے تو اگر علم کے اندر صحابہ سے آگے بڑھ بھی جائے تو بحیثیت قوم کوئی بھی جو ہے تو صحابہ کرام سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، کہ وَعَمَقَهَا عِلْمًا۔ اور اس کے بعد چوتھی بات کہ وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، کہ صحابہ کرام فضیلت، رتبہ، علم، مقام، ان تمام مقامات پر فائز ہونے کے باوجود سادہ لوح تھے، اپنے اندر سادگی، تواضع رکھتے تھے، تکلفات سے عاری اور خالی تھے۔ اور پانچویں اور آخری بات کہ اختارہم اللہ لصحبت نبی ولاقامت دینی، کہ ان کے لیے سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا۔ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے نبی کی صحبت بافیض سے تربیت حاصل کرنے اور فائدہ اٹھانے کے لیے چنا، اپنے دین کی سر بلندی کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں چنا، اور صحابہ نے ایسی دین کی سر بلندی دنیا کے اندر کر کے بتلائی کہ آج عہد نبوت کو 14.5 صدی سے زائد جو ہے تو گزر چکے، 1447 جو ہے تو چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نے جو دین امت کو دیا تھا اس کے اندر رتی برابر، حرف کے برابر بھی جو ہے تو فرق نہیں آیا۔ چاہے امت مسلمہ کا حال بگڑ گیا ہو، لیکن اسلام تو جو کا تو ہے۔ جس طریقے سے صحابہ کرام کو کہا گیا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ امام تعبیر رؤیا محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو کہا تھا تو اللہ رب العزت نے اس کو سچ کر دکھلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا کہ صحابہ نے ایک ایک حرف کو، ایک ایک بات کو بلا کم و کاست کے اور بلا خوفت لائم ولا یخافون لومۃ لائم امت تک کے پہنچا کر کے رکھ دیا۔ بلکہ حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں بخاری شریف کے اندر یہ بات آتی ہے کتاب العلم کے اندر، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فتویٰ جو ہے تو دیتے تھے، جو فتویٰ جمہور کے فتوے کے خلاف تھا،
وہ حضرت ابو ذر غفاری کی جو تو اپنی ایک نجی رائے تھی کہ مطلقاً سونا چاندی اس کا جمع کرنا اسٹاک کرنا درست نہیں ہے، سب کا انفاق جو ہے تو لازم اور ضروری ہے۔ اور جمہور اس کا جو ہے تو فتویٰ دیا کرتے تھے کہ آدمی کے اوپر زکوٰۃ کے اندر 40واں حصہ خرچ کرنا لازم ہے، پورا مال صرف کرنا لازم نہیں۔ لیکن ابو ذر غفاری کو دلائل کی روشنی میں ان کو اپنی قوت نظر آئی، حضرت امیر معاویہ نے ان کو فتویٰ دینے سے روکا، پھر حضرت امیر معاویہ نے ان کو حضرت عثمان کے پاس بھیجا، حضرت عثمان نے جو ہے تو ان کو فتویٰ دینے سے روکا اور یہ کہا کہ حضرت چونکہ بڑے آدمی تھے تو یہ کہا حضرت ابو ذر غفاری سے کہ آپ مقام رضا کے اندر جو ہے تو رہیے، جب آپ کی ضرورت ہوا کریں گی میں آپ کو مدینہ منورہ بلا لیا کروں گا۔ پھر جب جو ہے تو حج کرنے کے لیے آپ گئے تو جمرات کی رمی کرنے کے بعد ایک طرف کھڑے ہو گئے اور لوگوں کے سامنے مسائل بیان کرنے لگے، وہیں پر جو ہے تو یہ فتویٰ بھی دینے لگے کہ مطلقاً سونا چاندی اس کا خرچ کرنا لازم ہے، بالکل جو ہے تو اسٹاک نہیں کر سکتے۔ اس موقع پر کسی نے یہ کہا کہ حضرت آپ پر تو پابندی لگائی گئی فتویٰ دینے کی اور آپ جو ہے تو اس فتوے کو اور اس مسئلے کو پھر سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری نے عجیب بات کہی، کہا کہ کیا بات کرتے ہو، اگر تم لوگ تلوار کو میری اس گدی کے اوپر بھی رکھ دو اور میں یہ سمجھ رہا ہوں اور مجھ کو یہ معلوم ہو کہ میری تلوار میری گدی پر چلائے جانے کے درمیان اور میری بات کہنے کے درمیان اگر مجھ کو 1 سیکنڈ 1 منٹ بھی جو ہے تو ملے گا تب بھی میں اس بات کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اس کو جو ہے تو پہنچا کر کے رہوں گا۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ صحابہ کرام وہ اگر جو ہے تو دار و رسم کے اوپر بھی لٹکے ہو تو انہوں نے تبلیغ دین کے اندر کمی نہیں کی، پورے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین امت تک کے پہنچا کر کے رہے۔ تو اختارہم اللہ لصحبت نبی ولاقامت دینی، اور صحابہ کی عظمت کو اگر سمجھنا ہو تو غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات کے ذریعے سے صحابہ کو سمجھے کہ صحابہ سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جملہ کہا تھا، اس کے بعد صحابہ کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کسی اور دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اعتماد اور قوت کے ساتھ یہ بات کہی تھی، اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، اے باری تعالیٰ یہ مٹھی پر جماعت، یہ مقدس جماعت اگر اس غزوہ بدر کی نظر ہو گئی تو آپ کی روئے زمین پر کبھی بھی عبادت نہیں کی جائے گی۔ کیسا کچھ اعتماد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان صحابہ پر، یہ بچ گئے تو دنیا کے اندر دین بچ گیا، یہ مٹ گئے تو دنیا سے جو ہے تو دین مٹ گیا۔ اور واقعتاً یہی ہوا کہ جب وہ بچے اور وہ محفوظ رہے تو ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے اندر دین کو قائم اور دائم کر کے بتلایا۔ تو صحابہ کرام کو اللہ نے چنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بافیض کے لیے اور اپنے دین کی سربلندی کے لیے صحابہ کرام کو چنا تھا۔ عزیز طلبہ، اب آپ نے اس عظمت صحابہ کو اور اس مجلس کو جو ہے تو آپ نے سنا اور اس کے اندر آپ نے شرکت کی۔ اب آپ سے بھی یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مفکر اسلام علامہ ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلک دیوبندیت کو بیان کرتے ہوئے 4 جو ہے تو ارکان بیان فرمائے۔ ایک تو توحید کو مضبوطی سے تھام لینا، دوسرا اتباع سنت، تیسرا تعلق مع اللہ، اور چوتھی چیز ہے اعلاء کلمت اللہ۔ اسی اعلاء کلمت اللہ اور دین کی سربلندی کے لیے صحابہ کرام کو چنا گیا تھا، اور آپ بھی جو ہے تو صحابہ کرام کے وارثین ہیں، صحابہ کرام کے نام لیوا ہے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر آپ زندگی گزارنے والے ہیں۔ آپ کو بھی چاہیے کہ توحید کی مضبوطی اپنے اندر رکھیں، سنت کا اتباع جو ہے تو لازمی طور پر اپنے پاس رکھیں، تعلق مع اللہ اس کو جو ہے تو مضبوط کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے ہر ممکن جو ہے تو کوشش کرے، چاہے اس کو اپنی آپ کو جو بھی قیمت اس کی ادا کرنا پڑے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یہ 5 صفات کہ کانوا افضل هذه الامہ، اور اسی طریقے سے ابرها قلوبا اعمقها علما واقلها تکلفا اختارهم اللہ لصحبت نبی ولاقامت دینی۔ اب اس کے بعد سننا، اس کے بعد کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود اب تمہارے اوپر صحابہ کرام سے متعلق 3 تقاضے جو ہے تو عائد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، کہ صحابہ کرام کی افضلیت کے معترف ہو جاؤ، صحابہ کرام کی فضیلت کے معترف بن کر کے زندگی گزارو، مقام صحابہ، عظمت صحابہ کو اپنی زندگی کا مشن سمجھ کر کے زندگی گزارے۔ دوسرے نمبر پر کہا، دوسرا تقاضا وَاتَّبِعُوهُمْ فِي آثَارِهِمْ، کہ آثار صحابہ اور سنن صحابہ کے اندر صحابہ کا اتباع کیا جائے، ان کے نقش قدم پر جو ہے تو زندگی گزاری جائے۔ اور تیسری بات یہ فرماتے ہیں وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ وَدِينِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، کہ جتنا تمہارے بس میں ہو سکے، جتنا تم سے ہو سکے، صحابہ کرام کی سیرت اور صحابہ کرام کی دینداری سے فائدہ اٹھاؤ اور اس سے اپنے آپ کو متصف کرو، کیونکہ صحابہ کرام دین مستقیم کے اوپر قائم تھے۔ اور 2 باتیں میں کہہ کر کے بات ختم کروں گا۔ ایک بات تو یہ کہ صحابہ کرام
کے بارے میں اللہ رب العزت نے علی الاطلاق یہ بات کہی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور دوسری طرف فرماتے ہیں کہ فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین۔ اب اگر ان دونوں چیزوں کو آپ ملاتے ہیں، منطقی انداز سے استدلال کرتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کو آپ صغرا کہہ لیجئے، فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، یہ کبرا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ اب یہاں سے آپ حد اوسط کو ہٹا دو، اس کا نتیجہ نکلے گا کہ الصحابۃ لیسوا فاسقین، کہ صحابہ کرام فاسق نہیں ہیں، اور فاسق نہیں ہے تو فاسق نہ ہونا اسی کو جو تو عادل ہونا کہا جاتا ہے، اس لیے کہ الاشیاء تتبین بازدادها، جب رات کی ظلمت چھٹتی ہے تو دن کا اجالا آتا ہے، اور اسی طریقے سے جہالت کے اندھیرے چھٹتے ہیں تو علم کا نور آتا ہے، علم کا نور آیا، جہالت کا جو ہے تو اندھیرا چھٹا۔ بالکل اس طریقے سے فسق کا نام جس سے ختم ہو گیا تو اب اس کے ساتھ جو ہے تو الصحابۃ کلہم عدول، یہ حکم جو ہے تو اس کے لیے لگ گیا، اور یہ محدثین کے نزدیک ایسا مضبوط قاعدہ ہے کہ وہ حضرت امام بخاری کے جو اپنی شرائط کے اندر بہت سخت ہے، لیکن الصحابۃ کلہم عدول، اس ضابطے کو حضرت امام بخاری نے بھی تسلیم کیا، اور بخاری شریف جلد ثانی کے اندر کتاب المغازی کے اندر میں نے طلباء کو اس طرف خاص طور پر جو ہے تو توجہ دلائی کہ ایک ایسی حدیث شریف جس کے اندر حضرت امام بخاری ذکر کرتے ہیں جہاں صحابی کا ان کو نام نہیں معلوم ہوا کہ یہ صحابی کون ہے، گرچہ اس کے اندر احتمالات لوگوں نے بیان کیے، لیکن کہا کہ امن شہید مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ فلاں، کہ یعنی ہے کہ یہ روایت مروی ہے اس صحابی سے کہ جو صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں شریک تھا۔ اب وہ کون ہے؟ بعض لوگوں نے کہا فلاں ہے، بعض لوگوں نے کہا فلاں، لیکن تب بھی تو اس صحابی کو مجہول رکھا، باوجود ہے کہ حضرت امام بخاری اپنی شرائط کے اندر بہت سخت ہے، لیکن یہ جو ضابطہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، اس پر تمام مفسرین کا، محدثین کا، بلکہ پوری امت کا اجماع ہے۔ اس اجماع کے خلاف جو بھی کہے گا، عدالت صحابہ کو تسلیم نہیں کرے گا، ذرہ برابر صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرے گا، تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے ایمان کی کسی بھی طریقے سے کوئی خیر نہیں ہے۔ بلکہ بعض روایات میں آیا کہ اگر کوئی آدمی دنیا سے اس حال میں جائے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو، چاہے دوسرے گناہ کیے ہو، نیز صحابہ کے بارے میں زبان درازی نہ کی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی جو ہے تو ضرور مغفرت فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری بات میں آپ سے جو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جب اس آیت کو اگر کوئی پڑھتا ہے اور آگے ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو کوئی کہہ سکتا کہ یہ جو مصدع سنایا گیا رضا کا، تو یہ کہ یہ مہاجرین اور انصار کے لیے، اور مہاجرین انصار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انصار مدینہ، اور مہاجرین کا حکم تو ختم ہو جاتا ہے فتح مکہ تک کہ لا ہجرت بعد الفتح، لیکن فتح مکہ کے بعد جو صحابہ داخل فی الاسلام ہوتے ہیں ان کے لیے قرآن نے جو ہے تو کچھ کہا ہو، تو اس کا جواب یہ کہ ہاں، سورہ حدید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صاف طور پر کہا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا، اس آیت کو بطور خاص یاد رکھیں، وکلا وعد اللہ الحسنى، اللہ کہتے ہیں کہ ضرور میرے نبی کے صحابہ میں فرق مراتب ہے، اور ان فرق مراتب کو بیان کرنے کا حق اللہ رب العزت ہی کو ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے وہ صحابہ کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کیا، وہ اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد انفاق فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ کیا، یہ مساوی تو نہیں ہو سکتے درجات کے اعتبار سے، اس لیے کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے انفاق اور قتال کیا وہ درجے میں بڑے ہوئے ان لوگوں سے کہ جو فتح مکہ کے بعد انفاق اور جو ہے تو قتال فی سبیل اللہ کرے۔ لیکن آگے کیا ہے سمجھنا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ رب العزت نے سب سے جو ہے تو حسنہ کا وعدہ کر رکھا ہے۔ حسنہ بھلائی سے ترجمہ کر لو یا جنت سے ترجمہ کرو، اب اس کے ساتھ دوسری آیت کریمہ کو ملا ہے، اس لیے کہ کوئی یہ کہہ سکتا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ تو اس طور پر بھی ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا، چاہے دخول اولین کے طور پر یا یہ کہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد، تب بھی تو جو ہے تو وہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے اندر آ سکتا ہے۔ لیکن قرآن کی ایک آیت کو سمجھنے کے لیے دوسری آیت کریمہ کو جو ہے تو پیش نظر رکھنا چاہیے، چنانچہ اللہ رب العزت سورہ انبیاء کے اندر فرماتے ہیں ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، کہ اللہ کہتے ہیں وہاں پر 27ویں پارے کے اندر میں نے تمام صحابہ سے فتح مکہ سے پہلے کے ہو کہ فتح مکہ کے بعد کے ہو، ان تمام سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کر رکھا، اور یہ وعدہ ایسا کہ یہ دخول اولین کے طور پر جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ چنانچہ اس لیے کہ جن کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے حسنہ مقدر ہو چکی،
उलाइका अन्हा मुबादून, ऐसे लोग जहन्नम से दूर रखे जाएंगे, रहेंगे नहीं, रखे जाएंगे। मतलब ये कि अल्लाह की तरफ से जो है तो ये बात उनके लिए खास तौर पर कितने दूर होंगे कि ला यस्माउन हसीसा, कि वो जहन्नम की आहट और हिस तक के जो है तो वो नहीं सुनेंगे। तो ये है सहाबा इकराम का मकाम और रुतबा जो तो खुद अल्लाह ने बयान फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रिवायत के अंदर बयान फरमाते हैं कि अगर किसी को सुनो कि वो मेरे सहाबा को गलत कहे तो उससे कहो कि अच्छा ठीक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से फुला गलत है, तो कहने वाला और वो सहाबी, तो लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, कि तुझ में और सहाबी में जो गलत होगा उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत की लानत। मतलब यह कि तेरे ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत की लानत, इसलिए कि सहाबी के गलत होने का किसी तरीके से कोई सवाल पैदा नहीं होता है। सहाबा किराम में जो कुछ हुआ आपस के निज़ाआत बाद में, तो उनको देखिए कुरान करीम ने उसको एक लफ्ज दिया, उसी लफ्ज से अख्ज़ करते हुए उसको मुशाजरात कहा जाता। यह आखिरी बात बड़ी कीमती बात मैं आपको एक इल्मी और तहक़ीक़ की बात आपको बतला रहा हूँ, इसको जो है तो आप समझना। हम लोगों के निज़ात हो तो बोलेंगे कि उसने झगड़ा किया, फुला किया, क्या क्या किया, लेकिन यह कि सहाबा किराम के दरमियान अगर कुछ किसी तरीके से इख्तिलाफ हुआ भी, और ये होना जो है तो कोई गलत बात भी नहीं है, जब कुछ बर्तन साथ में होते हैं तो वो टकराते भी हैं। तो इसी तरीके से सहाबा किराम के दरमियान जो कुछ हुआ हजरत मुआविया और अली में, हजरत अली और हजरत आयशा के दरमियान, और इसी तरीके से और भी जो है तो दीगर उमूर के अंदर, तो उसको कहा जाएगा कि ये मुशाजरात सहाबा है। मुशाजरात ये इस्तिलाह कहाँ से निकली? कुरान करीम की 5वें पारे की इस आयत करीमा से कि फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजरा बैनहुम। यहाँ पर शजरा जो है तो ये निज़ा के माना के अंदर है। अब ये शजरा, ये शजर से मुश्तक है, शजर जिसके माना आते दरख्त के। दरख्त की खूबी ये है कि जो है तो वो घना हो, टहनीदार हो, और उसकी टहनियाँ एक दूसरे के अंदर गुड़मुड़ हो जाए, एक दूसरे के अंदर घुस जाए, और अगर वो टहनियाँ एक दूसरे में घुसती है, गुड़मुड़ होती भी है, तब भी जो है तो दरख्त है, और तब भी वो टहनी दरख्त ही का हिस्सा है। ऐसी अगर सहाबा किराम में किसी तरीके का कोई इख्तिलाफ हुआ भी, तब भी सहाबी है, तब भी जो है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोहबत याफ्ता है। जिस तरीके से उस दरख्त की टहनियाँ एक दूसरे में घुस जाए तो उस टहनी को दरख्त से अलग नहीं करार दिया जाएगा। तो इसी तरीके से सहाबा में अगर किसी तरीके से कुछ इख्तिलाफ राय हुआ भी, इज्तिहादी खता उनसे हुई भी, तो अब ऐसी सूरत के अंदर सहाबा किराम वो ज़ुमरा सहाबा के अंदर दाखिल है। और इज्तिहादी खता के लफ्ज़ से इस बात को आप समझे कि एक दुनिया में एक खता ही तो ऐसी है कि जिस खता के अंदर उल्टी भी सीधी है, वहां पर जो है तो खता पर भी उजरत मिलता है, और वो है मुज्तहिद की खता। कि मुज्तहिद की खता भी जो है तो न सिर्फ ये कि माफ़ू अन्हु है, बल्कि माजूर इंदल्लाह है। कि मुज्तहिद युसीब व युख्ती, और जब जो है तो खता करता है फलहु अजरुन। तो इसी तरीके से हजरत मुआविया से हजरत अली के मामले में जो कुछ जो है तो खता हुई थी वो इज्तिहादी खता थी, और उस इज्तिहादी खता के ऊपर जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सिर्फ अफ़्व का परवाना नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा अजर के दिए जाने का परवाना है, तो हमा शुमा को किसी तरीके से कहने का कोई हक नहीं होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा किराम को ऐसा बनाया कि उनको मेयार ईमान बनाया। आमिनो कमा आमन अन्नास। कोई कह सकता था कि अन्नास का मिस्दाक फुला है, ये है, आगे कह दिया फ़इन आमनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही मा आमनतुम। इसके अंदर खिताब किया कि लोग अगर वो सहाबा तुम्हारे ईमान की तरीके से ईमान रखेंगे तो वो हिदायत याफ्ता कहलाएंगे। तो वो सहाबा जो मेयार हक है, मेयार ईमान है, मेयार हिदायत है, तो हमें वो जो है तो दिलो जान से ज़्यादा महबूब है। हम में से किसी के लिए रवा नहीं होता कि सहाबा किराम के बारे में ज़र्रा बराबर कोई लफ्ज़ कहे। अगर जो है तो कभी भी इस तरह की बात जो है तो छिड़े, एक आयत कह करके बात ख़त्म कर दो कि तिलका उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून। वो एक मुअज़्ज़ज़ जमात थी जो इस दुनिया से अमल करते हुए गुजर गई, उन्हें उनके आमाल काम आएंगे, हमसे हमारे आमाल से मुताल्लिक पूछा जाएगा। हमसे नहीं पूछा जाएगा कि बतला कि मुशाजरात सहाबा में से किसको हक पर समझता था, किसको बातिल पर जो है तो समझता था। लिहाजा जो है तो हम तमाम सहाबा किराम का एहतराम और तमाम सहाबा किराम की ताज़ीम मलहूज रखें। और हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी फरमाते भी है कि गुमराह फ़िरक़ों की अलामत या गुमराह शख्स की अलामत जो है तो दो चीज़ें होती है, एक क़िल्लत तअब्बुद और दूसरा क़िल्लत तअद्दुब। क़िल्लत तअब्बुद इबादत में कमी और क़िल्लत तअद्दुब यानी अदब के अंदर कमी। चुनांचे देख लीजिए, क़िल्लत तअब्बुद जमात इस्लामी को खिलाफत इलाहिया के कायम करने की बात करते हैं, सुबह से शाम तक इधर उधर दौड़ते हैं, फुला लिटरेचर, फुला जो है तो ये फुला दर्स वगैरह, लेकिन जब नमाज पढ़ने की बात आती है तो नमाजें पढ़ते नहीं, इबादत करने की बात आती है तो नानी मरती है। क़िल्लत तअब्बुद ये उनकी जो है तो अलामत है।
اور قلت ادب کی کمی، جیسا کہ غیر مقلدین جب بات آتی ہے تراویح کی تو کہتے ہیں کہ بدعت عمر ہی ہے، گویا کہ عمر جو ہے تو ان کا چھوٹا بھائی ہے، اس طرح سے بے ادبی اور گستاخی سے کام لیتے ہیں۔ تو اب اگر ہم کو اہل حق میں سے ہونا ہے، جبکہ اللہ نے ہم کو بنایا اور اس میں اللہ ہم کو قائم بھی رکھے، ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس کثرت عبادت بھی ہونا چاہیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے تو ہمارے پاس کثرت ادب بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کا احترام کریں، بڑوں کے خلاف جو ہے تو زبان درازی کرتے ہوئے اس کا سینہ چھلنی ہو جانا چاہیے، اس کی زبان کو جو ہے تو تالا لگ جانا چاہیے، اور جو ہے تو وہ لڑکھڑا جائے اور جو ہے تو اس کے قدم ڈگمگا جائے کہ یہ میں کیا بول رہا ہوں۔ بہرحال اللہ رب العزت کا بڑا فضل کرم ہے کہ ماشاءاللہ آج جو ہے تو اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے عظمت صحابہ پر یہ مجلس قائم فرمائی۔ جن حضرات نے جو ہے تو اس کے پیچھے محنت کی، مفتی سلمان صاحب، مفتی شعیب صاحب اور ان کے جتنے بھی جو ہے تو ساتھی ہیں، انہیں بھی میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام طلبہ کرام کو کہ مجھے بتلایا گیا کہ جب ان لوگوں سے میں نے مذاکرہ کیا کہ صرف ایک ہفتے میں سنیچر سے جو ہے تو اس کی تیاری شروع کی گئی، اور ماشاءاللہ کسی نے جو ہے تو اردو کے اندر بہترین انداز کے اندر عظمت صحابہ کو بیان کیا، کسی نے عربی کے اندر، اور کسی نے جو ہے تو انگریزی کے اندر، مولانا راشد صاحب نے تو اس کو دو تین دنوں کے اندر اس کو جو ہے تو تیار کر لیا۔ اللہ رب العزت نے اس ادارے کو اساتذہ بھی ایسے عطا فرمائے کہ جو اساتذہ اپنے کام کے اندر مخلص ہے، اور مولانا یعقوب صاحب کی طرف سے بھی ماشاءاللہ جو ہے تو میدان فراہم کیا جاتا ہے کہ جس کے اندر آدمی آزادی سے کام کر سکتا ہے، اور آپ طلبہ بھی، میں آپ لوگوں کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیشہ کے لیے قبول فرمائے۔ اساتذہ کرام کی تعلیم اور تربیت کے مطابق آپ کام کو انجام دیتے ہیں، عزیز طلبہ، اسی سے کام بنتا ہے۔ اگر آپ اساتذہ کی تعلیم اور تربیت کے مطابق کھرا اتریں گے، آپ کام کریں گے، تو جو ہے تو ادارے کی بھی ترقی ہوگی، آپ کی ترقی ہوگی، اور آپ ادارے کی اور اساتذہ کرام کی سرخروئی کا ذریعہ بنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔